آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی آپ کو آج ایک خبر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ٹی وی کی زینت بنی ہوئی ہے اور ہر طرف اسی کا چرچا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو 9 مئی میں سزا پا گئے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے ملٹری ٹرائل سویلین کا جو ہوا، اس میں جو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے، یہ مشروط اجازت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی، اور بعد میں آئی ایس پی آر نے اپنے ایک اعلامیہ میں بتایا کہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سپریم کورٹ کی روشنی میں ہی سزائیں دی گئی ہیں۔ اس کی 3 ہیئرنگ اب تک ہو چکی ہیں اور اس میں مختلف سوال اور جواب جج صاحب کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ حیران کن طور پر تمام بینچ میں جج صاحبان جو ہیں وہ سوال اور جواب لے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب کی ٹوکری جو ہے سوالوں کی وہ بھر گئی ہے، لیکن جسٹس امین علاؤدین صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی سوال نہیں کیا، وہ خاموشی سے صرف سن رہے ہیں۔ سماعت جاری ہے۔ کل اس میں ایک بتایا گیا کہ جسٹس اظہر رضوی صاحب ہیں، انہوں نے خواجہ حارث صاحب جو ڈیفنس کے لائر ہیں، وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ان کو تباہ کر دیا، ان کو تلوار سے ان کے اوپر قاتلانہ کہتے ہیں کہ شاید حملہ ہی کر دیا۔ معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ تفصیل دیں اور جواب اس کا بتائیں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ماضی میں یا پہلے بھی کبھی اس طرح کے واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایک کورین طیارہ بھی تباہ کیا گیا دہشت گردی کے حملے کے نتیجے میں، مہران بیس پر بھی حملہ ہوا، اور دیگر انہوں نے معاملات بتائے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ طیارہ سازش کیس جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا، وہ بھی کراچی کی دہشت گردی کی عدالتوں میں ہی چلا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا کیا میکانزم ہے کہ ان سب لوگوں کے جو ہیں معاملات وہ دہشت گردی کی عدالت میں چلے، اور 9 اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ ان کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوئے۔ تو اس پر بتایا جاتا ہے کورٹ رپورٹر کی جانب سے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس پر جج صاحب نے ان سے کہا ہے کہ اگلی سماعت پر آپ ہمیں جو میرا سوال ہے اس کی تفصیلات آپ مجھے بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی جسٹس جناب مندوخیل آئینی بینچ میں ہیں، انہوں نے بھی ایک سوال کیا، انہوں نے بتایا اور پوچھا کہ 9 اور 10 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ امتزاج دہشت گردی کی عدالتوں سے تو وہ بری ہو رہے ہیں، ان کی رہائی بھی عمل میں آ رہی ہے، لیکن فوجی عدالتوں سے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو فوجی عدالتوں میں ایسے کون سے شواہد یا ثبوت ان کے پاس ہیں جس کے تحت وہ ان کو سزائیں دے رہے ہیں، اور اب جو دہشت گردی کی عدالتیں ہوتی ہیں ان سے وہ بری کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال جو ہیں جج صاحبان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں خواجہ حارث صاحب کی کے حوالے سے ان کی جانب، لیکن وہ ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب اس کا دے نہیں پائے۔